وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر اپنے بڑے احسانات فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی نے سب سے پہلا احسان تو یہ فرمایا کہ انسان بنایا۔ جس دن ہم آپ پیدا ہوئے اس دن کتے بھی پیدا ہوئے، خنزیر کی اولاد بھی ہوئی، گھوڑے گدھوں کی بھی ہوئی، ان کے بچے بھی ہوئے، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسانوں کی صف میں شامل کیا۔ اللہ نے ہمیں درندہ نہیں بنایا، پرندہ نہیں بنایا، کتا خنزیر نہیں بنایا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ہم نے درخواست نہیں دی، اللہ نے انتخاب کیا ہمارا۔ وہ اگر چاہتا تو ہمیں کتا بنا دیتا، ہم کیا کر سکتے؟ کوئی اور جانور بناتا، ہم کیا کر سکتے؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان بنانے کے ساتھ صحیح سالم انسان بنایا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ ہم پیدا ہوتے نابینا، آنکھیں نہ ہوتی، سارا جہان ہمارے لیے تاریک، اوروں کے لیے رات تاریک ہوتی، ہمارے لیے دن بھی تاریک ہوتا، رات و دن یکساں ہو جاتا۔ نابینا لوگوں سے پوچھیں ان کو کتنی حسرتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ان ماں باپ کو بھی نہیں دیکھ سکتے جنہوں نے ان کو دنیا میں وجود دیا، اپنی اولاد کو نہیں دیکھ سکتے، جگہ جگہ ٹھوکر کھاتے ہیں، گرتے ہیں، کہیں نالی میں پیر جاتا ہے، دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر اعتبار سے ہمیں صحیح سالم رکھا۔ اللہ چاہتا انسان تو بنتے، لیکن مجنون اور دیوانے اور پاگل ہوتے، تو پھر انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں ہم سے صادر ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل ہمارے ساتھ کیا کہ انسان بنایا اور کامل انسان بنایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی بیش بہا دولت سے سرفراز کیا۔ انسان ہوتے لیکن عیسائی ہوتے، انسان ہوتے یہودی ہوتے، انسان ہوتے لیکن ہم کسی اور دھرم بدھسٹ وغیرہ کے ماننے والے ہوتے، تو بھی ہمارے لیے
ناکامی تھی۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا، ایمان عطا کیا، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنے کا ہمیں شرف عطا فرمایا۔ کسی اور امت میں ہوتے اس دور کے اندر ظاہر ہے کہ ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی تھی۔ ہدایت صرف اور صرف نتھی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ۔ باقی تمام ادیان باطلہ گمراہی کا مرکز ہے، ہدایت کا مرکز صرف اور صرف دین اسلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے ان احسانات کو چکانا، کہ جو احسان ہوئے ہیں ہم اس کا شکر ادا کریں۔ شکر کیسے ادا کیا جائے گا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے، اس دین کو اپنی مکمل زندگی میں لا کر کے شکر ادا کریں۔ اس لیے کہ شکر کہتے کس کو ہیں؟ جس نے نعمت دی ہے اس نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، اور ناشکری ہے دینے والے کی دی ہوئی نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر جسم میں اللہ نے آگ کی نعمت دی ہے۔ اس آگ کی نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اس سے قرآن پڑھیں۔ آگ کی نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ آگ کی نعمت کی قدردانی یہ ہے اللہ کی قدرت کے مظاہر کا مشاہدہ کر کے اللہ کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں۔ یہ آگ کی نعمت کی قدردانی ہے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھیں، کتاب اللہ کو دیکھیں، اور آگ کی نعمت کی ناقدری یہ ہے کہ ہم اس آگ کی نعمت کا غلط استعمال کریں، اور غلط استعمال آپ کو معلوم۔ آج کل آگ کے غلط استعمال کی وجہ سے بہت سے گناہ وجود میں آ رہے ہیں، بہت سے گناہ۔ موبائل کی اسکرین پر آگ کا غلط استعمال انسانوں کو تباہ کر رہا ہے، یا راہ چلتے ہوئے آگ کا غلط استعمال ہمیں تباہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت آگ کی دی ہے۔ اب کتنی نظر بازی ہوتی ہے ہر ایک کو پتہ ہے، ان آنکھوں کے ذریعے سے کتنی نظر بازی ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے النظر سہم من سہام ابلیس المسموم من ترکہ مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی، کہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو اس کو اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، بد نظری نہیں کرتا مرد ہو یا عورت، تو اللہ ایمان کی حلاوت اس کے دل میں پیدا کرتا ہے جسے وہ خود محسوس کرتا۔ آج اس آگ کے غلط استعمال کی وجہ سے کیا کچھ کارستانیاں ہو رہی ہیں۔ ہماری مسلمان بچیاں جن کو مسلمان ماں نے دودھ پلایا، مسلمان باپ نے جن کو کلمہ پڑھایا، اور مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ ایک آنگن میں کھیلی، آج وہ برادران وطن کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک دو قصہ نہیں ہے، ایک دو نہیں محترم خواتین، اب یہ سینکڑوں سے متجاوز ہو کر ہزاروں میں یہ آگ کا کھیل ہے جو یہاں تک لے گیا
برادران وطن کی پوری پلاننگ اور ان کی اسکیم ہے کہ مسلمان بچیوں کو کس طریقے سے تباہ کیا جائے، برباد کیا جائے، ان کی حیا کو کیسے تار تار کیا جائے اور ان کے ایمان پر کیسے شمخو مارا جائے، ان کے ایمان کو کس طرح ضائع کیا جائے۔ پوری پلاننگ کے تحت وہ جوان بچوں کو تیار کرتے ہیں اور ٹارگیٹ بناتے ہیں، فلاں لڑکی سے تمہیں تعلق کرنا، فلاں سے تمہیں کرنا، فلاں سے تمہیں، اور اگر تم نے یہ تعلق کر لیا تمہیں اتنا انعام دیا جائے، باقاعدہ انعام مقرر ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، خدا کے واسطے اپنی حفاظت کرو، ایمان کا سودا نہ کرو، اپنی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اور اسی طریقے سے اپنے پورے وجود کی حفاظت کرو۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی، بلکہ دنیا میں کیا آخرت میں بھی اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اللہ کے دیدار کے سوا۔ جنت بھی اگر مل رہی ہے تو ایمان کی وجہ سے، ایمان اتنی بڑی نعمت ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے۔ جب یہ آنکھ بند ہوگی اور قبر کے گڑھے میں آپ پہنچیں گی، اس وقت پتہ چلے گا، اس وقت محسوس ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت تھی اور ہم نے کیسی ناقدری کی ہے اس نعمت۔ ہم نے اپنے ایمان کو سنبھالا نہیں، ایمان کو بچایا نہیں، جس کی وجہ سے آج قبر کے اندر پکڑ ہوئی۔ تو میری ماں بہنوں، اللہ کے لیے اپنی بھی حفاظت کرو، اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، اور جو آپ کی ساتھ کی بچیاں ہیں ان کی بھی حفاظت کرو۔ کوئی ہماری مسلمان بچی ایسی نہ ہو کہ اس کا تعلق کسی سے، نہ مسلمان لڑکے سے نہ غیر مسلم لڑکے سے، کسی سے تعلق نہیں۔ میری بہنوں، اگر تمہیں تعلق کرنا ہے اللہ کے لیے، اللہ سے تعلق کرو، اللہ سے محبت کرو، اپنے تعلق کو اللہ سے بڑھاؤ۔ قسم خدا پاک کی، اللہ کے اس تعلق کے اندر جو لذت ہے، جو مزہ ہے، جو سرور ہے، جو کیف ہے، وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں، کسی چیز میں نہیں ہے۔ کوئی لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو بجائے آپ کا تعلق کسی غیر مرد سے ہو، یہ تعلق اللہ سے قائم کرو۔ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے دیا، اس دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت نہ ہو۔ آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ سجدہ کرنے میں کیا لذت ہوتی ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے خدا کے سامنے رونے میں کیا لذت ہے۔ اللہ کرے یہ شعور آپ کا بیدار ہو، یہ شعور آپ کا جاگے، تو پھر ساری دنیا کی لذتیں اور ساری چاہتیں سب کی سب آپ چھوڑ دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان دیا ہے، اس ایمان کی خدا کے واسطے قدر کرو، اس ایمان کو ضائع نہ ہونے دو، ضائع نہ ہونے دو۔ اسلام تعلیم سے نہیں روکتا، کتنی بھی آپ تعلیم حاصل کریں، اسلام نہیں روکتا۔ ہاں، اسلام اس تعلیم پر تھوکنے کو تیار نہیں ہے جو تعلیم بے حیا بنا دے۔ اسلام اس تعلیم کے ٹھوکر مارتا ہے جو تعلیم کے بیمان بنا دے۔ اسلام اس تعلیم کو ایک پھوٹی نظر سے دیکھنے کو تیار نہیں ہے جو تعلیم اسلامی عقائد پر ضرب لگا دے، اخلاق کا دیوالیہ نکال دے، ایسی تعلیم پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ تعلیم تو اخلاق کے لیے ہوتی ہے، تعلیم تو انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے، تعلیم تو حیا سکھانے کے لیے ہوتی ہے، تعلیم تو انسانیت نوازی کے لیے ہوتی ہے، تعلیم ہمدردی کے لیے ہوتی ہے، تعلیم بے حیائی پھیلانے کے لیے، تعلیم اخلاق کا دیوالیہ نکالنے کے لیے نہیں ہوا کرتی۔
تو اس لیے اگر تعلیم کے ذریعے سے آپ کا کردار مضبوط ہو رہا ہے، آپ کا کریکٹر مضبوط ہو رہا ہے، تعلیم کے ذریعے سے آپ اخلاق کی بلندیوں پر پہنچ رہی ہیں، تعلیم کے ذریعے سے آپ کے ایمان میں پختگی آ رہی ہے، تعلیم کے ذریعے سے آپ کے علم حقیقی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، ہم کہیں گے پھر مبارک ہے آپ کو آپ کا علم، 100 بار مبارک ہو آپ کا علم۔ اور اگر اس کے اپوزٹ ہے، اس کا برعکس ہے، تو ہم کہیں گے خدا کے واسطے ایسی تعلیم کو بھاڑ میں جھونک دو، ہمیں یہ تعلیم نہیں چاہیے جو ہمارے ایمان کو خراب کرے، ہمارے عقائد کو خراب کرے، ہمارے اخلاق کو خراب کرے، ایسی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس لیے محترم خواتین، آپ اپنا محاسبہ خود کرو، اپنا جائزہ خود لو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بچیاں اسکول میں پڑھتی ہیں وہ سب بے حیا بن جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسکول میں پڑھنے والی بچیاں ایسی بھی ہیں جن کی تہجد نامہ نہیں ہوتی، اسکول میں پڑھنے والی بچیاں ایسی بھی ہیں جن کا کوئی ناخن نہیں دیکھ سکتا، اسکول میں پڑھنے والی بچیاں ایسی بھی ہیں جو روزانہ تلاوت کا معمول پورا کرتی ہیں، ذکر کا معمول پورا کرتی ہیں، ایسی بچیاں بھی ہیں۔ انہوں نے ٹھان لیا، انہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں اللہ کی بغاوت نہیں کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے راستے آسان کر دیے، دین پر چلنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو اس لیے محترم خواتین، خدا کے واسطے اس دنیا کی رنگ رلیوں میں، دنیا کی رونقوں میں، دنیا کی بہاروں میں آ کر کے اپنے ایمان کا سودا مت کرنا، اپنے اخلاق کا سودا مت کرنا، اپنے آپ کو تباہ نہ کر لینا۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، اس لیے اس چکا چوند میں اپنے آپ کو مت پھنسانا۔ آپ مت سوچنا کہ دنیا رنگ رلیاں منا رہی ہے، دنیا عیش کر رہی ہے، ہمیں بھی عیش کرنا ہے۔ عیش جو خدا کے باغی ہیں، نافرمان ہیں، جو خدا کو بھولے ہوئے ہیں، وہ عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ خرمستی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ خدا کی بغاوت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک ایمان والی بچی اور ایمان والا مرد کبھی سوچ بھی نہیں سکتا میں اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی بغاوت کر کے اللہ کے غضب کو، اس کے قہر کو دعوت دوں۔ ایک ایمان والا سوچ نہیں سکتا اس چیز کو۔ تو اس لیے اپنے گھروں کا ماحول آپ دینی بناؤ، آپ پڑھ کے جاؤ تو گھر والے آپ سے خوش ہوں، آپ کا کردار ایسا ہو، آپ کا کریکٹر ایسا ہو اور آپ کے اخلاق ایسے ہوں کہ گھر والے آپ سے خوش ہوں۔ میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کی ہاں تو معلوم نہیں، لیکن جو بچیاں پڑھنے جاتی ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھنے جاتی ہیں، کس نے ان کو منع کیا کہ گھر سے نقاب پہن کر اسکول تک آئیں؟ کون منع کرتا ہے؟ ماں باپ خود تیار کرتے ہیں، ماں خود تیار کرتی ہے، بغیر نقاب کے بچی آ رہی ہے، مسلمان بچی ہے بغیر نقاب کی آ رہی ہے۔ کس نے منع کیا؟ کوئی اسکول نہیں کہہ سکتا کہ ہم دروازے پر بھی نقاب کے ساتھ نہیں آنے۔ گھر سے لے کر اسکول کے دروازے تک کوئی منع نہیں کر سکتا۔ ہاں اسکولوں میں پابندی ہو سکتی ہے کہ اسکول کے اندر جو ہے وہ نقاب نہیں پہنا جا سکتا، حجاب نہیں پہنا جا سکتا، ممکن ہے ہو کہیں پہ، لیکن راستے میں کس نے منع کیا؟ یہ ماں کیوں نہیں پہناتی اپنی بچی کو نقاب کہ اسکول تک نقاب پہن کے آنا ہے، اسکول سے نکلنا یا اسکول کے اندر ہی پھر نقاب پہن کر کے تمہیں گھر آنا ہے؟ ماں خود تیار کر رہی ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ بچیاں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے صنف نازک میں عورت کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ ایک عورت بہت جلدی کسی چیز سے متاثر ہو جاتی ہے، خیر سے بھی، شر سے بھی، نیکی سے بھی، بدی سے بھی بہت جلدی متاثر ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے گھروں کا ماحول دینی بنانے کی کوشش کرو کہ ہمارے گھروں کا ماحول دینی ہو، روزانہ ہمارے گھروں میں تعلیم، روزانہ ہمارے گھروں میں
فضائل کی تعلیم ہو، سنتوں کا مذاکرہ ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی حیات طیبہ ہمارے سامنے آئے۔ جب گھر کے اندر فضائل کا تذکرہ ہوگا تو یقینی طور پر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ آپ جتنی آئی ہوئی ہو یہاں سے آپ کو یہ طے کر کے جانا ہے کہ ہمیں روزانہ فضائل کی اپنے گھر میں تعلیم کرنا ہے، حدیث کی تعلیم کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم کرنا ہے، سنتوں کا مذاکرہ کرنا ہے۔ جو ہماری مائیں ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ جس طریقے سے آپ صبح اپنی بچی کو تیار کرتی ہو اسکول کے لیے، کالج کے لیے، آپ صبح نماز کے لیے ویسے تیار اس کو نماز کے لیے اٹھاؤ۔ پہلا آپ اس کو حکم دو کہ تمہیں نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھ لے کہ اب تمہیں تلاوت کرنا ہے، اب تمہیں تسبیح پڑھنی ہے، استغفار کی، درود شریف کی، تیسرے کلمے کی، یہ سارے کام کرنے کے بعد اب اس سے کہو مصلی سے اٹھو، اپنے اسکول کی تیاری کرو یا جہاں پڑھنے جاتی ہو وہاں کی تیاری کرو۔ اس سے پہلے اجازت مت دو کہ مصلی سے اٹھے۔ جب آپ اس کی نگرانی کرو گی، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے خود نماز کا عادی بننا پڑے گا، آپ کو خود نماز کا عادی بننا پڑے گا۔ اگر آپ نے یہ کر لیا، تعلیم زندہ کر لی، نمازوں کا پابند بنا دیا، ذکر کا پابند بنا دیا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے شیطانی حملوں سے کافی حد تک ہماری بچی بچے گی۔ اور اگر یہ نہیں کیا تو نفس ساتھ میں ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، اور پھر انسان نما شیاطین موجود ہیں، بری عادتیں ساتھ میں لگی ہوئی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھسل جائیں، قدم ان کے بہک جائیں اور کہیں کے کہیں پہنچ جائیں۔ تو اپنی بچیوں کی مکمل حفاظت کرنا، مکمل حفاظت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا گھر بدنام ہو جائے۔ یاد رکھیں ایک بچی کوئی گناہ کرتی ہے اور پورا خاندان بدنام ہو، پورا خاندان۔ آپ دیکھو قرآن اٹھاؤ، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کا تذکرہ کیا کہ جب مریم عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے اپنی قوم کی طرف آئیں تو قوم کہنے لگی اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن۔ تو پہلا بھائی پر کیا ہے؟ وار کیا گیا، او ہارون کی بہن تیرا بھائی تو بڑا نیک تھا، اور مریم تیرا باپ بھی بڑا اچھا آدمی تھا۔ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی۔ تو یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی؟ کیا بیٹی نے بھائی بدنام، باپ بدنام، ماں بدنام، ایک کرے گی اتنے بدنام۔ حضرت مریم سے کوئی جرم نہیں ہوا، لیکن قرآن نے بتایا ہے اگر کوئی بچی غلط قدم اٹھائے گی اس کے نتیجے میں پورا خاندان بدنام ہو جائے گا، پورا خاندان بدنام ہوگا۔ اس لیے اپنی بچیوں کی حفاظت کرنا ہے، ان کو حیا کا درس دینا ہے، حیا کا درس دینا ہے۔ آج چاروں طرف بے حیائی کے مناظر، بے حیائی کے پروگرام، بے حیائی کو عروج دیا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں ڈانس کے پروگرام ہو رہے ہیں، 15 اگست 26 جنوری میں بچیوں کو نچایا جا رہا ہے، اور افسوس تو یہ ہے مسلمان اسکولوں کے اندر بچیوں کو نچایا جا رہا ہے۔ مجھے معاف کرنا، بے غیرت ہیں وہ پرنسپل، بے غیرت ہیں وہ لوگ جن بچیوں کو نچاتے ہیں کہ اپنی بہن کو لا کے نچائیں گے، اپنی ماں کو لا کے نچائیں گے۔ جب اپنی ماں بہن کے لیے آمادہ نہیں ہے تو دوسری بچیوں کو لا کے کیوں نچایا جاتا ہے؟ کیوں ڈانس کرایا جاتا ہے؟ عزت جیسے اپنی پیاری ہے ایسی عزت دوسروں کی بھی پیاری ہونی چاہیے، دوسروں کی بھی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے بے حیائی کو عروج، اور اس کو نام دیا گیا کیا کہ ثقافتی پروگرام، ثقافتی پر ثقافت ہے۔ نجاست کا نام ثقافت رکھ دیا، غلاظت کا نام
فنون لطیفہ رکھ دیا گیا. یہ فنون لطیفہ ہے. گانا بجانا ناچنا ان کا نام رکھا فنون لطیفہ ہے. یہ فنون لطیفہ نہیں، فنون کثیفہ ہے، گندے فنون ہیں. اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا خدا کے لیے ان فنوں کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ناچنے کی، گانے کی اور اسی طریقے سے دیگر چیزوں کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ علم سیکھو. یہ علم نہیں ہے، یہ ظلم ہے. یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی دنیا میں کیوں آئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے ہے تاکہ گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو توڑ کر کے ختم کر دوں. مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے. آج ایک مسلمان بچی، مسلمان بچہ، مسلمان ماں اس کو فروغ دے اور اس کو فیشن سمجھے تو لعنت ہو ایسی فیشن کے اوپر. محترم خواتین، فیشن کے پیچھے وہ لوگ چلا کرتے ہیں، وہ عورتیں چلا کرتی ہیں جن کے لیے کوئی آئیڈیل نہ ہو، جن کے لیے کوئی نمونہ نہ ہو. ہمارے پاس نمونہ موجود ہے، ہمارے پاس آئیڈیل موجود ہے. ہمارے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہمارے سامنے اماں خدیجہ کی زندگی، ہمارے سامنے حضرت فاطمہ کی زندگی، ہمارے سامنے حضرت عائشہ کی زندگی، ہمارے سامنے اسماء رقیہ ام کلثوم کی زندگی، صفیہ کی زندگی اور دیگر ازواج مطہرات کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں. جب ان کی زندگیاں موجود ہیں، یہ ہمارا آئیڈیل ہے، یہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے، یہ آپ کے لیے نمونہ ہے. ان کی زندگیوں کو پڑھو، ان کی سیرت کو پڑھو، پتہ چلے گا ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، ان کا کریکٹر کیا تھا، ان کے اخلاق کیا تھے، ان میں حیا کیسی تھی، غیرت کیسی تھی. تب پتہ چلے گا یہ اصل ہمارا نمونہ ہے، یہ اصل ہمارا آئیڈیل ہے. تو محترم خواتین، ان کی زندگیوں کو پڑھنے کی کوشش کرو. آج کل کی جو ماڈل بننے والی عورتیں ہیں وہ آپ کا نمونہ نہیں ہیں، وہ آپ کے لیے آئیڈیل نہیں ہے. جن کو اپنے سر کا آنچل محفوظ کرنا نہ آتا ہو، سر چھپانے کا سلیقہ جن کو نہ ہو، کیا وہ آپ کو عزت دے سکتی؟ کیا وہ ہمارے لیے نمونہ اور ماڈل بن سکتی؟ جو دنیا کی سب سے بدترین قسم کی عورتیں ہوں وہ ہمارا ماڈل بنیں گی. ہم ان کا فیشن اختیار کریں گے. ہمیں کسی فیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس سب سے خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین موجود ہے. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جائیں وہ لوگ جو یتیم ہوں، دین کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فیشن کے اعتبار سے، سلیقے اور طریقے کے اعتبار سے جو یتیم ہوں وہ دوسروں کا رخ کریں. ہمارے پاس تو موجود ہے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی، اسوہ حسنہ اور آپ کی سیرت. اس کو اپناؤ، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو. تو جنہوں نے صحابیات کی زندگی کو دیکھا، تابعیات کی زندگی کو دیکھا، انہوں نے حقیقت میں اپنی زندگی کو بنایا، سرخ روئی کی زندگی حاصل کی. میں خاص طور سے اپنی ماؤں سے کہوں گا جو یہاں پر مائیں موجود ہیں، ان سے عرض کروں گا کہ اپنے گھروں کا ماحول دینی بنانے کی کوشش کرو. اپنے گھروں کا ماحول دینی بناؤ، اپنے بچوں کو دینی درس دو، دینی سبق دو. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ اور اللہ کی محبت اور نبی کی محبت اپنی اولاد کے دل میں ڈالو. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے سامنے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کھول کر کے رکھیں کہ آپ کی زندگی یہ تھی، آپ کی سیرت یہ تھی، اور اس انداز سے ان کے سامنے رکھیں کہ بچہ ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہو اور آپ کی زندگی کو آئیڈیل بنانے کے لیے بخوشی تیار کہ ہم آپ کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں گے. آپ دیکھو ہمارے حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے بڑا عجیب ہے عبرت کے لیے کہ ایک اسکول میں ایک مرتبہ پروگرام ہوا اور اس پروگرام میں بچوں کو تیار کیا گیا
اور جو پروگرام میں بڑی ہستی شریک ہونے آئی، جو تعلیم کے وزیر تھے وہ بھی آئے، وزیر تعلیم۔ پروگرام چلتا رہا۔ ایک بچہ آیا، اس کو نعت پڑھنا تھی، بچے نے آ کے نعت پڑھی۔ نعت کیا پڑھی؟ اس نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، وہ اپنے پرائے کے کام آنے والے۔ پوری نظم ہے یہ، پوری پڑھی۔ بچہ پڑھ کے ہٹا، سب سے آخر میں جو وزیر تعلیم تھے وہ آئے، اور انہوں نے آ کر کے تبصرہ اور تجزیہ پیش کیا کہ بچوں کو پڑھایا تو جاتا ہے لیکن اس پر غور نہیں کیا جاتا کہ بچے کیا غلطی کر رہے ہیں اور کہاں ان سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے۔ اور پھر کہا دیکھو ایک بچے نے نظم پڑھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، حالانکہ یہ غلط ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا کام آنے والا۔ والا تھا، بچے نے والے بھی پڑھا ہے، استاد نے توجہ نہیں دی جس کی وجہ سے غلطی ہوئی۔ اب جو استاد پڑھانے والے تھے ان کی ٹینشن ہو گئی، انہوں نے خفت محسوس کی، اور یقینی طور پر وہ اندر بہت کڑ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ پروگرام ختم ہو گیا، پھر تعلیم شروع ہی۔ وہی استاد پھر کلاس میں ایک دن آئے اور آ کر کے بچوں کو مخاطب کر کے کہا بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ اور اسی بچے کو کھڑا کیا جس بچے نے پڑھا تھا، یہ بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ بچہ خاموش۔ پھر پوچھا بتاؤ بھائی نبی کا نام کیا ہے؟ خاموش کا تمہیں معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے، پھر بتاؤ کیا نام ہے؟ بتاتے ہی۔ استاد سمجھے بچہ ضدی ہے، میں نے پہلے بھی اس کو والا یاد کرایا تھا، اس نے والے پڑھا، اور اب بھی اس کو نام یاد ہے لیکن نام بتاتا نہیں۔ کئی مرتبہ کہنے کے باوجود نہیں پڑھا تو استاد نے بلایا اور 2-4 چاٹے اس کے لگا دیے۔ حالانکہ بچہ پڑھنے میں بہت ہی قابل تھا اور ہمیشہ اول پوزیشن آتا تھا، فرسٹ ڈویژن پاس ہوتا تھا۔ جب بچے کے 2-4 چاٹے لگے، رونے لگا، اتنے میں انٹرول ہو گیا۔ استاد جاتے ہوئے کہہ گئے کہ ابھی آ رہا ہوں 15 منٹ کے بعد میں، تم نے نام نہیں بتایا تو تمہارے اوپر قمچی بجے گی اور تمہیں مار کے سیدھا کر دیا۔ استاد تو چلے گئے، اب وہ بچہ بیٹھا رو رہا ہے، دوسرے بچے بھی آگے اسے سمجھانے لگے، دلاسا دینے لگے۔ آخر وہ بچہ گیا کلاس سے باہر، نل لگا تھا وہاں جا کر اس نے ہاتھ منہ دھویا، پھر آ کے بیٹھ گیا۔ اب استاد آئے، پوچھا بتاؤ بھائی کیا نام ہے؟ فوراً بچہ کھڑا ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد کو حیرت ہو گئی، کہا تم نے کسی سے پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا؟ کہ پھر اب کیوں بتایا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو بچہ خاموش رہا۔ تو استاد سمجھ گئے اس میں کوئی راز، بار بار پوچھا تو بچے کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ استاد نے قریب بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا پیار سے اور کہا بیٹا بتاؤ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا اور اب کیوں بتایا؟ تو رو کر کہنے لگا استاد جی بات یہ ہے، ہماری ماں نے اور باپ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے نبی کا نام کبھی بے وضو نہیں لینا۔ آپ نے جس وقت مجھ سے پوچھا تھا میرا وضو نہیں تھا، اس وقت آپ میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے، میں نبی کا نام بے وضو نہیں لیتا۔ انٹرول ہوا، میں گیا باہر وضو کر کے آیا، میں نے وضو کر لیا، اب میں نے آپ کو نام بتا دیا۔ استاذ کے بھی آنسو آ گئے کہ ایک بچہ اس کے دل و دماغ میں اپنے نبی کا احترام اور عظمت کتنی۔ پھر استاد جی نے پوچھا اچھا فلاں دن میں نے تمہیں وہ نظم پڑھنے کو کہا تھا اور تم نے بجائے والا کے والے کیوں پڑھا تھا جس میں ہماری پکڑ ہوئی، تبصرے کیے گئے؟ تو بچے نے کہا استاد جی
ہمارے ابا نے ہمیں تعلیم دی تھی کہ نبی کا نام ادب سے لینا. آپ نے یاد کرایا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا میں مجھے بے ادبی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے اس کو والے کر دیا، اس لیے میں نے اسے والے کیا. ایک ماں یہ بھی ہے، ایک باپ یہ بھی ہے. سلام ہو ایسے ماں باپ، سلام ہو کہ انہوں نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بچے کے دل میں پیوست کیا، اللہ کی محبت کو بڑھایا ہے. آج اس چیز کی ضرورت ہے، جب بچے کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو نبی کا دامن وہ کبھی چھوڑ نہیں سکتا. نبی کو چھوڑ کے کسی اور مذہب کی طرف وہ بچی جا نہیں سکتی.